بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، محترم سامعین اور ہمارے عزیز سبسکرائبرز، آپ سب کو خوش آمدید۔ سبسکرائبرز تو بہتر طور پر جانتے ہوں گے کہ ان کے پاس جو ویڈیوز پہنچ رہی ہیں اس سے نہ صرف احادیث مبارکہ سے ہماری شناسائی ہوتی ہے بلکہ ان پر عمل کر کے ہماری زندگی اور روزمرہ کے معمولات میں بھی کافی بہتری پیدا ہو رہی ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ جن دوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی برائے مہربانی فوراً چینل سبسکرائب کریں تاکہ وہ بھی ان تمام نیک اعمال سے رسائی حاصل کر سکیں، اور ویڈیو دیکھنے کے بعد لازمی ہے کہ اس کو لائک بھی کریں اور اپنے کمنٹس بھی دیں، ان سے ہی ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات زندگی قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے گوش گزار کریں گے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب کئی پچھلی پیڑھیوں کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جا ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت بوقت صبح صادق بروز پیر 12 ربیع الاول بمطابق 20 اپریل 571 عیسوی کو ہوئی۔ آپ کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے والد حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کا انتقال ہو چکا تھا۔ ولادت کے بعد ایک ہفتہ تک آپ اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کی آغوش میں رہے، لیکن ایک ہفتے کے بعد عرب کی روایت کے مطابق آپ کو حضرت حلیمہ سعدیہ کے سپرد کر دیا گیا۔ 5 سال کی عمر تک آپ حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہی زیر پرورش رہے اور 5 سال کے بعد آپ اپنی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے پاس آ گئے۔ مدینہ منورہ کے ایک سفر میں جب آپ کی عمر 6 سال تھی تو آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب اور دادا حضرت عبد المطلب کے زیر کفالت آ گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے تو اس وقت آپ کے 4 دودھ شریک یا رضاعی بہن بھائی بھی بن گئے تھے، جو کہ پہلے حضرت عبداللہ، دوسرے نمبر پر حضرت انیسہ، تیسرے نمبر پر صدیقہ اور چوتھے نمبر پر حذیفہ، جو کہ بعد میں شیمہ کے لقب سے بھی مشہور تھیں۔ ان میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اور حضرت شیمہ رضی اللہ عنہ دونوں اسلام کی نعمت سے مشرف ہوئے۔ باقی حضرات کا حال معلوم نہیں ہو سکا۔ آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی بچپن میں حضرت صوبیہ کا دودھ پینے کی وجہ سے آپ کے رضاعی بھائی تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک عربی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری مقدس کتاب قرآن مجید کو بھی عربی زبان میں ہی نازل فرمایا اور اہل جنت کی زبان بھی عربی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام طور پر سفید، سادہ، موٹا اور روئی سے تیار شدہ لباس زیب تن فرماتے تھے۔ ملبوسات میں حبہ، چادر، عمامہ، ٹوپی، حلہ، موزے اور ازاربند شامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبز رنگ کی چادر بہت زیادہ پسند تھی، جو کہ برد یمانی کے نام سے مشہور تھی۔ سرخ لباس مردوں کے لیے منع فرماتے تھے۔
کبھی سیاہ امامہ اور اکثر امامہ کے نیچے ٹوپی استعمال فرماتے تھے۔ گھر میں جو ٹوپی پہنتے وہ سر مبارک کے بالوں کے ساتھ چمٹی ہوتی۔ امامہ کے شملے پیچھے شان مبارک پر ہوتے۔ نمائشی اور فاخرہ لباس ناپسند فرماتے تھے۔ کرتے کا تکمہ اکثر کھلا رکھتے تھے۔ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصوصی دوست احباب میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ رئیس مکہ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی، جنہوں نے قبول اسلام کے بعد مکہ کا دارالندہ کو 1,00,000 درہم میں خرید کر خیرات کر دیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 5 سال بڑے تھے۔ حضرت زماد بن سلوہ رضی اللہ عنہ ایک معروف طبیب تھے، جنہوں نے حضور کی زبان مبارک سے کلام اللہ سن کر اعلان کیا تھا کہ یہ کسی مجنون کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ کا ہے، اور حلقہ بگوش اسلام ہو گئے تھے۔ روایات کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کی تعداد 12 بتائی جاتی ہے، جن میں سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، حضرت سودا رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، حضرت زینب بن حجش رضی اللہ عنہا، حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا، حضرت ماریہ قطبیہ رضی اللہ عنہا اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا شامل ہیں۔ تمام ازواج مطہرات میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی قبر مکہ معظمہ میں ہے، جبکہ باقی تمام ازواج مطہرات کی قبور مدینہ منورہ میں ہیں۔ محترم ساتھیو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالات زندگی کا کچھ حصہ جو کہ روایات اور احادیث سے ماخوذ ہے، یہاں مکمل ہوتا ہے۔ آگے کے حالات کے لیے ہمارے آنے والی ویڈیو کا انتظار کریں۔ انشاءاللہ جلد ہی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ ضرور اس کو لائک کریں گے اور اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں گے۔ اپنے کمنٹ سے بھی ہمیں ضرور آگاہ کریں تاکہ مزید بہتری لائی جا سکے۔ بہت شکریہ۔ والسلام۔ اللہ حافظ۔